My heart is Medina, my child is Medina. How fine is Medina, I can tell about Medina. We can tell about Medina, such a beautiful Medina. تمہارے لیے اے مسلمانوں سب سے بہترین آئیڈیل رسول اللہ کی ذات. مجھے یہ بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھو. ایک سوال کرتا ہوں اہل سپورہ سے، اس کے بعد میرا یہ میسج جہاں پہنچے گا ان سے بھی سچ سچ بتانا. اس دنیا میں، پوری کائنات میں، جب سے آدم علیہ السلام اس دھرتی پر قدم رکھے ہیں اور صبح قیامت تک، جو بات پوچھ رہا ہوں توجہ سے، پوری کائنات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چہرہ ہے؟ یہ تو مسلمان کہتا ہے، جس کو بریلی کے امام عشق و محبت نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو وہ تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت رسول پاک کے صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، رسول پاک کا چہرہ سب سے زیادہ اگر حسین ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو پھر اس چہرے کی نقل ہونی چاہیے یا پھر فلموں میں دکھائے جانے والوں کی نقل ہونی چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اگر تم سب سے زیادہ حسین مانتے ہو تو پھر حضور پاک کے چہرے کی طرح اپنے چہرے کو بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمہارے لیے درس ہے اور میسج ہے. یاد رکھنا، تم اپنے چہرے کو سنوارتے سنوارتے چار لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ارے نہیں ہم کو دنیا میں بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا رہتا ہے، بزنس کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، جاب کرنا ہے، لوگ کیا بولیں گے؟ مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو، لیکن داڑھی رکھ کر کے کہاں کہاں جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، اگر تم کو ایسا لگتا ہے جیو جتنے دن، ایک دن تو قبر میں آنا ہوگا، ایک دن تو تمہیں پکڑ کر کے لایا جائے گا، اور جب تمہیں کفن باندھ کر کے قبر میں لایا جائے گا اس دن قبر کے اندر تمہارے یہ وہ ساتھی نہیں ہوں گے جن کے لیے تم سب چھلا کر گھومتے تھے، وہاں تو صرف تاجدار مدینہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہوگا. جب تمہیں معلوم ہے کہ حضور پاک کے سامنے مجھے جانا ہوگا قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی، جب تک نبی کونین سفارش نہ کریں گے کسی کا کچھ نہیں ہونے والا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. جب وہاں پر بھی میرے آقا کی سفارش سے ہی کام چلنا ہے تو کیوں نہ حضور کو منانے کے لیے حضور کی سنتوں پر آ جاؤ. اعلیٰ حضرت نے یہی تو درس دیا تھا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عزیزان گرامی اوقات، میں مختصر سی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو خاتمے کی طرف لاتا ہوں. تم نے ابھی تک اپنی طاقت کا اندازہ نہیں کیا، تمہیں اب تک اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوا. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ جب شیر کتوں کے ساتھ رہنے لگ جائے تو وہ اپنی فطرت بھول جاتا ہے، ہاں اپنی عادت بھول جاتا ہے. بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ پھر شیر گھاس کھانے لگ جائے. ہاں شیر کو کتوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے، شیر شیر ہے. اور تم سب رسول اللہ کے آستانے کے، اگر کتے میں نے کہا ہے تو وہ دنیا کے لیے شیر ہے، اور ان شیروں کو اس طرح سے جینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کائنات میں خیر امت بنا کر بھیجا، سب سے بہترین امت ہمیں بنایا ہے اللہ نے. اب میں تمہاری حیثیت بتاؤں، تمہاری طاقت. بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر. اللہ وہ نبی تھے، نبی ہو کر کے بھی دعا کرتے اے اللہ کاش ہم آخری نبی کی امت میں پیدا ہوتے. اے مسلمانوں قربان جاؤ،
بن مانگے اللہ نے تمہیں اس نبی کی امت میں بنایا، بن مانگے، کبھی دعا کر کے آئے، بغیر دعا کی اللہ نے تمہیں اس حبیب کی امت میں پیدا کیا. تم اپنی ویلیو کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہیرے کو اپنی ویلیو سمجھ میں آنی چاہیے، ورنہ وہ کیچڑ میں گرا رہ جائے گا. عزیزان گرامی، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دنیا والوں کو دی ہوں گی، اور بھی تمام نعمتوں سے انہیں بہرابر کیا، لیکن اللہ نے اس امت کو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ اپنا حبیب ہمیں دیا، اپنا محبوب ہمیں دیا. اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جس امت کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات ہے، قرآن تو یہ بھی کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. تم گناہ ہزار کرتے ہو. آج پہلی امتوں میں حال یہ تھا کہ زنا عام ہو جائے تو سزا آ جاتی، عذاب آ جاتا. لواطت عام ہو گئی تو عذاب آ گیا. ناپ تول میں کمی کرنے لگی قوم شعیب تو عذاب آ گیا. کبھی پتھر برسے، کبھی ہوائیں چلی، کبھی زمین اٹھا کر اللہ نے پلٹ دیا، سب عذاب آئے. کبھی خون کا عذاب آیا، کبھی مینڈک کا عذاب آیا، الگ الگ عذابات آئے، طوفان بھی آئے. لیکن وہ سارے گناہ آج بھی ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن عذاب ویسے نہیں آ رہے. خسف اور مسخ کے عذاب نہیں آئیں گے ابھی. پہلے قوم موسیٰ کو نافرمانی کی وجہ سے بندر بھی بنایا اللہ نے، بعض خنزیر کی شکل کے بنے، لیکن وہ سارے گناہ ہونے کے باوجود امت محمدیہ کو اللہ نے ویسا عذاب نہیں دیا. قرآن میں پوچھو کیوں اب ایسا عذاب نہیں آتا؟ قرآن کہتا ہے اللہ اب تم کو ویسا عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب آرام فرما. اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں، تو اے مسلمانوں اب اندازہ کرو تم کو عذابات سے بھی بچایا گیا اس ذات مصطفیٰ کی وجہ سے، اس رسول پاک کی وجہ سے. تو پھر تم ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو، ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ تمہارے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ جس دن تمہیں یہ احساس ہو گیا رسول پاک کی غلامی کیا چیز ہے، پھر دیکھنا کہ تمہارے قدموں میں زمین پھیلتی پھیلتی آ جائے، سمٹتی سمٹتی آ جائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں سچے بن کر کے رہ جاؤ. تم کیا سمجھتے ہو میرے نام کی وجہ سے یا میرے بیان کی وجہ سے یہ پھولوں کی بارش ہوتی ہے؟ نہیں، ان میں سے ہر پھول جو برسایا جاتا ہے وہ رسول پاک کی غلامی کی وجہ سے، باقی کوئی رشتہ نہیں، صرف رسول پاک کی غلامی. جس دن تم سچے ہو گئے میں محسوس کرتا ہوں اے اللہ رسول پاک کی محبت بیان کیا کی جائے. یار تو نے ہزاروں کے ذریعے سے ہمیں پھولوں سے نوازا، پھر محمد عربی کا غلام جب محشر میں اٹھایا جائے گا تو پھر اسے کتنی عزت سے نوازا جائے گا، کتنی عزت سے نوازا جائے گا. اے مسلمانوں اگر تم سچے وفادار بن کر کے اس دنیا میں رہے تو جان یاد رکھو نہ موت کا ڈر، نہ قبر کا ڈر، نہ حشر کا ڈر ہوگا. اس لیے کہ نبی کونین کی وفاداری میں جو دنیا سے جاتا ہے، جنازہ بھی جاتا ہے تو بڑی شان سے جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے تو بڑی شان سے رکھا جاتا ہے. تم تختیاں بند کر کے بھی آؤ تو غلام مصطفیٰ کو خوف نہیں ہوتا نکیرین کا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے وہ بھی تو وہاں ہوں گے جن کے ہم ثنا خان تھے، جن کے ہم مداح تھے دنیا میں، وہ بھی تو وہاں ہوں گے. حضور پاک کی یہ آس لے کر وہ قبر میں بھی بے خوف ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی بے خوف ہوتا ہے. جیسے کہ ایک شاعر نے کہا تھا قبر میں بھی جائیں گے ہم تو یہ کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ایک غلام مصطفیٰ کا یہی عقیدہ ہوتا ہے میاں ہم مرتے بھی ہیں تو دیدار مصطفیٰ کے لیے، ہمیں موت سے کیا ڈر ہے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایک صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں راستہ بھٹک گئے، مدینے کے قریب جنگل میں راستہ بھٹک گئے، راستہ تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی. اچانک ایک درندہ دہاڑتا ہوا شیر سامنے آنے لگ گیا. شیر جب قریب آئے، جنگل کا شیر، اور وہ بھی منہ پھاڑ کر کے، تو اچھے اچھے لوگ ڈر جائیں، لیکن وہ رسول پاک کے غلام صحابی رسول حضرت سفینہ نے دیکھا شیر قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، تو آپ نے اس درندے کو پکار کر کے کہا
یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے پھاڑ کھانے والے درندے، میں رسول اللہ کا غلام، میں رسول پاک کا غلام۔ اتنا کہنا تھا، روایت میں موجود ہے وہ درندہ اپنا سر جھکا لیا، حضرت سفینہ کے قدم چاٹنے لگا، قریب آ گیا، سر ہلانے لگا جیسے کوئی وفادار کتا ہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی دم ہلاتے ہلاتے آگے چلنے لگا۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں وہ شیر اپنے دم سے اشارہ کرتے کرتے مجھے لے کر چلنے لگا، یہاں تک کہ میں جو راستہ بھٹکا تھا وہی درندہ شیر مجھے مدینے تک چھوڑ گیا، مدینے تک چھوڑ گیا۔ یہ ہے رسول پاک کے غلاموں کی حیثیت اور ان کی کیفیت کہ جنگل کے درندے بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن بات اتنی ہے کہ رسول پاک کی وفاداری میں سچے ہو جاؤ۔ اسی کو تو اقبال نے کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا ہیں، سارے لوگوں کے پیشوا ہم تھے۔ کب؟ جب رسول پاک کے غلام تھے۔ اور اقبال نے یہ بھی کہا ہماری کیفیت تو یہ تھی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ رسول پاک کے غلاموں کی کیفیت تھی۔ آج ہمیں اسی کیفیت کو دوبارہ اپنی قوم میں زندہ کرنا ہے۔ اے نوجوانوں، جس دن تم نے زندگی کا مقصد سمجھ لیا اور رسول پاک کی وفاداری میں آ گئے تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر کسی اور تقریر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، پھر ہمیں کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ رسول پاک کے وفادار بن جاؤ، پھر دیکھو رب تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے قرآن میں۔ مولا نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، تم پریشان مت ہو، تم کو سب سے زیادہ بلند رکھا جائے گا، تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ۔ اور ہم نے پوچھا ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سنو، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ رسول پاک سے محبت نہ کرو۔ یہ ہے ایمان۔ جس دن تمہارے اندر یہ محبت آ گئی تم ایمان والے ہو گئے، اور اللہ کا وعدہ اسی دن آئے گا جب وہ بدر کے 313 پر 5000 فرشتے مدد کے لیے اتارتا ہے، اور خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو اتارتا ہے، اور جب وہ رب ذوالجلال کربلا کے میدان میں کٹ جانے والے لاشوں کو اور ان کے جسموں پر دوڑا دیے جانے والے گھوڑوں کے بعد بھی ان کربلا کے ریگزاروں میں شہیدان کربلا کو وہاں ٹکڑوں میں بدل جانے کے بعد بھی 14 صدیوں تک ان کا ہی جھنڈا لہرواتا ہے اور ان کی حکومت کو قائم رکھتا ہے، وہ خدا کل بھی زندہ، آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، مدد تمہارے لیے بھی آئے گی اور اس کی رحمت تمہارے لیے بھی آئے گی، شرط اتنی ہے کہ وفادار مصطفیٰ بن جاؤ، رسول پاک کے سچے غلام بن جاؤ۔ اور آج میرا یہ میسج سن کر کے جاؤ، ہر دور میں یزیدی فتنے ہوتے ہیں، ہر دور میں یزیدی فتنے ہوتے ہیں، اور مسلمان وہ ہے جو یزیدوں سے گھبراتا نہیں۔ اگر تمہارے اندر حسینی کیفیت ہے تو تعداد کبھی نہیں دیکھنا۔ اکثر مجھے کچھ لوگ بھی کہتے ہیں مولانا حالات ایسے ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں، ہماری تعداد بہت کم ہے، آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں، یہاں کیا ہونے والا ہے؟ ان کو تاریخ پتا نہیں، ہر زمانے میں ہم مائنورٹی میں رہے۔ کربلا کے میدان میں جو مائنورٹی ہے، ایک طرف 82 ہے تعداد میں اور دوسری طرف 22,000 ہے، مجھے بتاؤ کوئی جنگ ہو سکتی ہے؟ جنگ ہو سکتی ہے؟ 82 لوگ اور سامنے 22,000، اس سے کئی میسج جاتے ہیں۔ کفر ہمیشہ ایمان والوں سے ڈرتا ہے، باطل ہمیشہ ڈرتا ہے، تعداد اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، پوری طاقت لے آتا ہے۔ ایمان والے چاہے 82 ہی کیوں نہ ہو، 82 ہی کیوں نہ ہو، ڈرتا اور خوف کھاتا ہے۔ لیکن دنیا نے یہ دیکھا
یزید نے پوری طاقت لا کر کے حسین اعظم کے سر مبارک کو اگرچہ الگ کیا، ان کے بچوں کو شہید کیا، لیکن آپ جاؤ دنیا میں پورے ڈھونڈ کر کے لاؤ یزید کے بچے کہاں ہیں، یزید کی اولاد، اس کے جانشین کہاں ہیں، اس کا وہ تخت کہاں ہے جس پر بیٹھ کر کے اس نے حکومت کی تھی، وہ فوجی کہاں ہیں، ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ کچھ نہیں نظر آئے گا، پوری دنیا چھان لینا، لیکن میں کہتا ہوں وہ کٹے ہوئے لاشیں کہاں ہیں؟ اگر مجھ سے پوچھو میں تمہیں کہوں گا جاؤ کربلا کے میدان میں، آج بھی گنبد سونے سے کلئی کیا ہوا ہزاروں آنکھوں کو نور بخش رہا ہے، اور حسین اعظم کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے۔ یزید کی تو قبر بھی معلوم نہیں، اور حسین کا روضہ ہزاروں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے ایمان تازہ کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہی ہے حق و باطل میں اگر ٹکراؤ ہو بھی جائے تو مولا تعالیٰ کا فرمان حق ہے کہ حق غالب آ کر رہے گا۔ اگر تمہیں یہ کوئی خوف دلاتا ہے مر جاؤ گے کٹ جاؤ گے، اس سے کہنا ہمیں مرنے کا خوف نہیں، کٹنے کا خوف نہیں، ہم مر بھی جاتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں کہا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر ہمارا خون جاتا ہے تو جانے دو، لیکن اللہ تعالی ہماری نسلوں میں حسینی اولاد زندہ رکھے گا۔ عزیزان اکرام وقار، بس اس گفتگو پر میں ختم کرتا ہوں، اس گفتگو پر ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے جو فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے، کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔